السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اردو زبان کی بنیادی لسانی مہارتیں، بیسک اردو لنگوسٹک کمپیٹنسیز، جو اردو پڑھانے والے اساتذہ کے لیے جن کا جاننا ضروری ہے۔ بنیادی لسانی مہارتیں کسے کہتے ہیں؟ وہ بنیادی صلاحیتیں جو کسی بھی زبان کو مؤثر طریقے سے سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ بنیادی لسانی مہارتیں۔ یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق اردو زبان میں اساتذہ کو 9 مہارتوں پر کام کرنا ہوگا۔ موجودہ نصاب انہی مہارتوں کے ان 9 میں سے پہلی 4 مہارتیں بنیادی اور ابتدائی مہارتیں کہلاتی ہیں، جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 سننا یعنی لسننگ، نمبر 2 بولنا اسپیکنگ، نمبر 3 پڑھنا یعنی ریڈنگ، اور نمبر 4 لکھنا یعنی رائٹنگ۔ تو سب سے پہلے جو لسننگ یعنی سننے کی مہارت ہے، اس سے مراد کسی بھی گفتگو یا عبارت کے الفاظ، لہجے اور جملوں کو صحیح طور پر سن کر ان کا مفہوم سمجھنے کی قابلیت ہونا ہے۔ یہ سننے کی مہارت تب کہلائی جائے گی جب کسی گفتگو یا عبارت کے الفاظ، لہجے اور جملوں کو صحیح طور پر سن کر ان کا مفہوم سمجھنے کی قابلیت پائی جائے گی تو اسے سننے کی مہارت کہتے ہیں۔ بولنے کی مہارت یعنی اسپیکنگ سے مراد کیا ہے کہ خیالات اور معلومات کو واضح اور مؤثر طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی جو صلاحیت ہے وہ اسپیکنگ یعنی بولنے کی مہارت کہلاتی ہے۔ یہ 2 پہلی مہارتیں جو ہیں، یہ 4 سال تک بچے کو سننا اور بولنا، یہ دونوں ابتدائی مہارتیں گھر ہی میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ اکثر الفاظ گھر والوں سے سن کر ان کو سمجھ کر پھر بولنا سیکھ جاتا ہے اور اپنا جو خیال ہوتا ہے وہ دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ریڈنگ یعنی پڑھنے کی مہارت۔ اس سے مراد ہے اردو زبان کی عبارت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے معنی و معلومات حاصل کرنے کی قابلیت ہونا۔ پڑھنے سے یہی مراد ہے کہ اردو زبان کی عبارت کو پڑھ سکے، اس کو سمجھ سکے اور اس سے معنی جن کا مطلب بھی سمجھ سکے۔ چوتھی مہارت ہے لکھنے کی، رائٹنگ۔ اس سے مراد خیالات کو تحریری شکل میں منظم انداز میں ترتیب دینا اور دوسروں کے ساتھ تحریری طور پر معلومات کا تبادلہ کرنے کی صلاحیت ہونا۔ یعنی اپنے جو ذہن میں اس کے خیالات ہیں ان کو تحریری شکل میں منظم یعنی بامانہ انداز میں وہ ان کو ترتیب دے سکے اور دوسروں کے تک اپنی معلومات یا خیالات لکھ کر پہنچا سکے۔ یہ جو تیسری اور چوتھی مہارت ہیں پڑھنے اور لکھنے والی، یہ 2 مہارتیں ان کو کوشش سے سیکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے تختہ تحریر یعنی استاد وائٹ بورڈ کا استعمال کرتا ہے، بچہ تختی لکھتا ہے، سلیٹ پر لکھتا ہے، لکھنے کی پریکٹس کرتا ہے۔ تو یہ پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں یہ کوشش سے آتی ہیں، جبکہ پہلی جو مہارتیں تھیں سننے اور بولنے کی، وہ بچہ گھر ہی میں سے کیا ہے سیکھ سکتا ہے اس کو ابتدائی دنوں میں۔ 9 میں سے پہلی 4 تو یہ ہوئی۔ 5ویں ہے تقریر کرنا، یعنی دوسروں کے سامنے کیا ہے کسی بھی تحریر کو منظم اچھے طریقے سے کیا ہو سکے، مکمل انداز کے ساتھ پڑھ سکے، تقریر سے کر سکے۔ تخلیقی لکھائی یا انشاء پردازی، خود سے کسی بھی موضوع پر بچہ بغیر کسی رٹی رٹائی بات کے وہ جو ہے اپنی صلاحیت کو یا اپنی سابقہ معلومات کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی بھی موضوع پر وہ لکھ سکتا ہے خود سے۔ 7ویں نمبر پر ہے زبان شناسی یا قواعد، یعنی جس زبان میں وہ مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے اس زبان کے قواعد، اس کا گرامر، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ان کو جانتا ہوں۔ 8ویں نمبر پر ہے استحسان و تنقید یعنی کریٹیکل تھنکنگ۔ کسی تحریر کو پڑھ کے اس کے بارے میں خوبی و خامی کی رائے قائم کر سکتا ہو تو یہ جو ہے استحسان و تنقید کہلاتا ہے، کہ خوبی و خامی کسی بھی چیز کو پڑھ کر اس کو سن کر اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہو تو یہ جو ہے وہ استحسان و تنقید کہلاتا ہے یا کریٹیکل تھنکنگ کہلاتا ہے۔ 9ویں اور آخری مہارت ہے روزمرہ زندگی میں اردو کی مہارت، یعنی روزمرہ زندگی میں جو اردو کا استعمال ہے اس کو وہ جانتا ہو، اس میں ماہر ہو۔ تو یہ 9 مہارتیں یا 9 کمپیٹنسیز جو ہیں اردو لینگویج کی، اردو زبان کی، نصاب انہی کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اردو کی یہ تمام مہارتیں یعنی 1 سے لے کر 9 تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کسی بھی زبان سیکھنے کے عمل کا اہم حصہ ہیں۔ ان مہارتوں کی مشق اور بہتری انسان کی عمومی ترقی میں اہم کردار
अदा करती है। किसी भी ज़ुबान को इस्तेमाल करने का अमली पहलू ये है कि बोलने में अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ से अल्फाज की अदाई करना और ज़ुबान के कवायद के मुताबिक जुमलों की तश्कील करना, यानी जुमले बनाना या जुमले लिखना है। तो ये जो है 9 महारतें हैं। अब इन महारतों के जो बेंच मार्क्स हैं, यानी हुदूद तदरीज हैं, वो क्या हैं कि तीसरी जमात तक बच्चा उर्दू की सादा इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के साथ पढ़ सके और लिख सके। यानी तीसरी जमात तक बच्चे में ये सलाहियत हो कि वो उर्दू की सादा इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और जो अल्फाज की अदाई है उसके साथ वो पढ़ सके। चौथी और पाँचवीं जमात में क्या है कि बच्चा इबारत को मुनासिब रफ्तार के साथ रवानी और दुरुस्ती से पढ़ सके। तीसरी तक है कि वो उसको सही तलफ़्फ़ुज़ और अदाई के साथ सादा इबारत को पढ़ सके और लिख सके। और चौथी पाँचवीं में ये है कि वो बच्चा इबारत को मुनासिब रफ्तार और रवानी के साथ और दुरुस्ती के साथ क्या है पढ़ सके। ये हैं 9 वो बुनियादी लिसानी महारतें जो उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए ज़रूरी हैं कि वो उनको जानते हैं। और जिस तरह निसाब को इन्हीं महारतों के मुताबिक तरतीब दिया गया है, बनाया गया है, तश्कील दिया गया है, असातिज़ा भी बच्चों में यही महारतें जो हैं वो 5वीं जमात तक पैदा कर सकें। अगली आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।